بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں نواز رضا۔ میرا یوٹیوب چینل ہے نواز رضا کے ساتھ۔ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد وفاقی حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا اور پھر فیصلہ تبدیل ہوا، پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا جس میں تمام منتخب سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا۔ اس کانفرنس میں خاص طور پر تحریک انصاف کو مدعو کیا گیا اور اس نے کہا اس کی قیادت نے کو 13 کے لگ بھگ نام بھی دیے، لیکن اچانک انہوں نے اس کانفرنس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ بظاہر اس اعلان کا جو پس منظر ہے وہ تو یہی ہے کہ شاید خان کو قبول نہیں ہے، اور آج اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ بیرسٹر گور اپنے قائد کو ملنے گئے تو انہوں نے محمود خان اچکزئی اور علامہ کی جو اس میں عدم شرکت ہے اس کی انہوں نے تصدیق بھی کی بلکہ تائید بھی کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کام میں شریک نہیں ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید اس کانفرنس میں شریک ہو کر حکومت کو مضبوط کریں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کو شریک ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اپنی جماعت کو اور اپنے لوگوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ جو قومی سلامتی کی کانفرنس ہے اس میں بریفنگ دی گئی ہے اور بریفنگ فوج کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے اور ان تمام پہلوؤں پر نشاندہی کی گئی ہے کہ کہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں اور کن قوتوں کو کی انہیں آشیرواد حاصل ہے۔ ایک قسم کا یہ بند کمرے میں جو اجلاس ہے اس میں ساری تفصیلات قومی قیادت کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں قومی سیاست جو ہے اس میں عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جن کی ذاتی لڑائیاں ہیں، یا جو لوگ خان صاحب کے اتنے تابع ہیں کہ ان کی کوئی بات انکار نہیں کر سکتے اس کے سامنے، اور یہ اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ خان صاحب راضی نہ ہو تو یہ وہاں میٹنگ میں آ جائیں۔ میں آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کا لیڈر جو ہے قائد حزب اختلاف ہے، جب آپ لوگ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں قومی ادارے سے تو پھر کس طرح آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر دہشت گردی ہو اور اس میں پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ نہ بیٹھے؟ پی ٹی آئی کا ایک ہی نمائندہ تو بیٹھا ہوا ہے جو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ہیں، وہ تو ان کی مجبوری ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ جائیں تو پھر ان کی حکومت کے لیے بھی خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال میرے خیال میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہیے تھا، وہاں اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے تھا، وہاں نہ جا کر پی ٹی آئی نے ایک بار پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ ہماری فوجی آئے روز شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہے، کبھی نوشکی میں واقعہ ہوتا ہے، کبھی جعفر کا ایکسپریس میں ہوتا ہے، کبھی کے پی کے میں واقعات ہوتے ہیں، جے یو آئی کے 10 کے لگ بھگ علماء کرام، جید علماء کرام شہید ہو چکے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر کوئی سمجھ اور بوجھ والا فیصلہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ ضد میں ہے اور وہ ہر قیمت پہ ریلیف چاہتے ہیں، ریلیف انہیں مل نہیں رہا، اس لیے انہوں نے بھی اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ کر کے انہوں نے کیا فائدہ ہوا؟ اس کانفرنس میں بریفنگ کی گئی ہے، دی گئی ہے اور بتایا گیا کہ کہاں کہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر دیکھیں
ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ داعش کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور یہ کارروائیاں اس کی جوابی کارروائیاں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں فوجی جوان اور افسر شہید ہو چکے ہیں. پاکستان کی فوج ڈٹی ہوئی ہے میدان میں، اور کسی قسم کا دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے موقع پر کہ جبکہ پوری قوم کی ہمدردیاں اور پوری قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس وقت وہ اگر پی ٹی آئی پیچھے ہٹ جائے گی تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوز کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے گی تو ممکن ہے ان کے لیے کوئی بعد میں بہتری آ جائے. اب خان صاحب کے سامنے کسی کی بات چلتی نہیں ہے. آج وہ ملاقات بھی ان کی ہو گئی، لیکن پھر ان کی ملاقاتوں کا بھی کوئی سود مند رزلٹ نہیں آتا. خان صاحب جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں. اب لوگوں میں حیران کن ایک طرز عمل پایا جاتا ہے. یہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے 18 سے 35 سال کا، اس میں بڑی تعداد میں لوگ عمران خان کے حامی ہیں. وہ کہتے ہیں جی سب باتیں درست مانتے ہیں آپ کی، لیکن خان ڈٹا ہوئے جی، ہم خان کے ساتھ ہیں. وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ خان صاحب جس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ ملک و قوم دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. آج پوچھا ایک رپورٹر نے کہ گور صاحب ایک طرف آپ کی پارٹی کے فیصلے کرتے ہیں، دوسری طرف ملک کے فیصلے ہیں، تو آپ نے ملک کے فیصلوں پر پارٹی کے فیصلوں کو ترجیح دیا ہے. تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. یعنی کہ گور صاحب بیٹھنا بھی چاہیں تو ان کی تنابیں اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے خان نے کے ہاتھ میں ہیں. اگر وہ ان کی بات نہ مانے تو کوئی وجہ نہیں کہ خان ان کو فارغ کر دے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جہاں پہلے بہت بلنڈر کیے ہیں، ایک بلنڈر یہ بھی کیا ہے. خان صاحب تو یہی کام اپنے دوروں بھی کرتے رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جبکہ اس وقت کی اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار ہوتی تھی، اجلاس میں آتی تھی، اور جنرل باجوہ اتنے بے بس تھے کہ وہ عمران خان کو ان میٹنگ میں نہیں بٹھا سکے وزیر اعظم کی حیثیت سے. اور آج وہ ملک کی بڑی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر ہیں، لیکن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ جانے ان کو ذہن میں کیا بات ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں دباؤ ڈالوں گا، حکومت مجبور ہو جائے گی، پھر میری رہائی کی کوئی بات چلے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے. اس طرح تو رہا نہیں ہوں گے، بلکہ اس طرح تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گے. چلے دیکھتے ہیں. خان صاحب آپ غلطی پر غلطی کر رہے ہیں. میری ذاتی رائے یہ بھی ہے کہ آپ کی پارٹی کو جانا چاہیے تھا، وہاں ڈٹ کر بات کرتے، اور آپ بے شک ان کی باتوں سے اتفاق نہ کرتے، لیکن آپ میسج دیتے ملک میں کہ قومی سلامتی کے ایشو پر ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو پھر ان سے رہائی کی کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ کیوں ان کے پاس جناب ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کی منت سماجت کرتے ہیں؟ اگر آپ کی لڑائی ہے فوج سے تو پھر لڑ لیں، پھر اس کے نتائج دیکھ لیں کیا ہوں گے. شکریہ.